بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 196 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم سے لے کر آیت نمبر 172 جمیعہ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے مت بڑھو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے۔ وکلمتہ، اور اللہ کا ایک کلمہ تھا، القاہا الی مریم، جو اس نے مریم تک پہنچایا تھا۔ وروح منہ، اور ایک روح تھی، منہ جو اس کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے۔ انتہوا خیر لکم، اس بات سے باز آ جاؤ کہ اس میں تمہاری بہتری ہے، اس میں تمہاری بلائی ہے۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ، اللہ تو ایک ہی معبود ہے، وہ اس بات سے بالکل پاک ہے۔ ان یکون لہ ولد لہ، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور سب کے دیکھ بھال کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جی عزیز طلباء، اب یہاں پر نصارہ یعنی عیسائیوں سے خطاب ہے اور ان کے ایک بہت بڑے غلط عقیدے کا بیان ہے۔ اس کی تفصیل ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت نصارہ مختلف فرقوں میں تقسیم تھے، ان کی مختلف فرقے تھے، تو غلط عقیدے تھے سب کے۔ ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عین خدا ہیں اور خدا ہی مسیح کی شکل میں دنیا میں اتر آیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کہا کرتے تھے، یہ والا فرقہ۔ دوسرا فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، عیسیٰ ابن اللہ، اس طرح کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرے فرقے کا یہ دعویٰ تھا کہ وحدت کا راز تین میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ اللہ، بیٹا مسیح اور مریم علیہ السلام، تو تینوں کو خدا کہتے تھے۔ اسی پر رد کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انتہوا خَيْرًا لَكُمْ، تو قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا کہ حق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہیں، اسی کی طرح اشارہ کر کے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اسی طرح اشارہ کیا، اس پر رد ہے، بلکہ وہ تو مریم علیہ السلام کے بدن سے پیدا ہوئے اور اللہ کے سچے رسول ہے، رسول اللہ فرمایا۔ اس سے زیادہ جو کچھ کہا جاتا ہے فرمایا وہ سب لغو اور باطل ہے۔ اس آیت میں اسی کا بیان ہے، اسی عقیدے کا رد ہے۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلباء، یا اہل الکتاب الانجیل، جی الکتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ انجیل مراد ہے۔ الف لام عہد ذہنی کا ہے، اشارہ اس طرف کیا صاحب جلالین نے کہ اے انجیل والو، اے اہل کتاب، یعنی نصارہ مراد۔ یہ ایک قول ہے جو کہ مشہور قول ہے کہ اس اہل کتاب سے مراد نصارہ یعنی انجیل والے مراد ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اہل الکتاب عام ہے، اس سے اہل کتاب عام اہل کتاب مراد ہے، یعنی یہود بھی اس میں شامل ہے۔ تو پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ جو آگے موضوع چلا آ رہا ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق غلط عقیدہ نصارہ کا ہی تھا، اس لیے الکتاب سے مراد تو الانجیل یعنی انجیل والے نصارہ ہی ہونے چاہیے۔ تو بتایا کہ
یہود بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدہ تھا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تنقیص کیا کرتے تھے، اور مریم علیہ السلام ان کو کہتے تھے ابن زانیہ، زانیہ کا بیٹا. مریم علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگائی تھی، جس کا ماقبل میں ذکر گزر چکا ہے. لا تغلو، غلو مت کرو، حد سے تجاوز مت ہونا. تتجاوز الحد یعنی تجاوز مت کرو حد سے. غلو کی تعریف کی ہے صاحب جلالین نے کہ حد سے تجاوز کرنا، یعنی دین میں جو حد مقرر ہے اس سے آگے بڑھ جانا. اہل کتاب یہی کیا کرتے تھے، ان کی ایک بڑی گمراہی میں غلو شامل تھا، وہ غلو کیا کرتے تھے. یعنی کیا مطلب؟ اعتدال سے متجاوز ہو جانا، اعتدال سے ہٹ کر افراط و تفرید کا شکار ہونا، یہ غلو ہے. اس کو غلو کہتے ہیں، حد سے تجاوز کرنا. تو اہل کتاب اگر کسی کی تعظیم کرنے پر اتر آتے تو اس کو خدا کا درجہ دیتے، جیسے کہ نصارہ نے کیا. اور اگر کسی کی تنقیص پر اتر آتے تو اتنی تنقیص کرتے کہ اس کو ابن زانیہ کہہ دیتے. تو یہ یہود و نصارہ دونوں گمراہی کا شکار ہوئے. چونکہ یہاں خطاب عیسائیوں سے ہے کہ غلو نہ کرو، تو انہوں نے غلو یہ کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں بہت آگے بڑھ گئے تھے اور انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا. اور ایک جگہ 3 خداؤں کا عقیدہ یعنی عقیدہ تثلیث رکھا تھا کہ باپ، بیٹا اور روح القدس. فی دینکم، اپنی دین میں غلو نہ کرو. یہ دنیاوی معاملات میں تو ہو سکتا ہے کچھ، لیکن دین کے معاملے میں غلو بالکل بھی برداشت نہیں ہے. دین محمدی کا بھی یہی خاصہ ہے کہ یہ غلو سے پاک دین ہے. امت وسط کہا گیا، اس کو درمیانی امت ہے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْقَوْلَ الْحَقِّ، اور اللہ کے بارے میں صرف حق بات کی کہو. القول نکال کر اشارہ کر دیا کہ اصل مستثنا القول ہے. ٹھیک، حق تو ہے لیکن حق کی صفت معذوف نکالی کہ ایسا قول جو کہ برحق ہو. من تنزیہہ عن الشرک والولد، جی قول حق کا بیان ہے کہ اللہ شرک سے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کہنے سے، کہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا اور مریم علیہ السلام کو شریک کیا جائے، اس سے پاک ہے. والولد، اور بیٹے سے، اولاد سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں. تو قول حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا خود ہی اپنے نبی کی زبان سے فرمایا. تو عیسائیوں نے الوہیت میں مسیح علیہ السلام کو شریک کیا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے. انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ بیٹے ہونے سے بھی پاک ہے. انما المسیح، بے شک محض مسیح عیسیٰ ابن مریم تو رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. وہ کلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، اس کی نشانی ہے. جی مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، جیسے صدیق، فاروق القاب ہیں صحابہ کرام کے، اسی طریقے سے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہو گیا. یہ المسیح یہاں پر مبتدا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ یہ اس سے یا بدل ہے یا عطف بیان ہے المسیح کا، اور ابن مریم اس کی صفت ہے. رسول اللہ یہ خبر ہے المسیح کی کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے. وہ کلمۃ، اور اس کا عطف ہے رسول اللہ پر، اور اللہ کا کلمہ ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمۃ اللہ، کہ اللہ کا کلمہ ہے. تو اس کے بارے میں، اس سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں ذرا دیکھ لیتے ہیں. مفسرین کے اس کے تفسیر کے بارے میں مختلف قول ہے، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ کلمہ سے، کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اس سے مراد لفظ کن ہے. کیسے کہ سورہ آل عمران میں ہے کہ جب فرشتے نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا، تو انہوں نے کہا میری اولاد کہاں سے ہوگی، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ یہ ایسی ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو چاہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس اس کو کن فرما دیتا ہے، لہذا وہ ہو جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی چونکہ کلمہ کن سے ہوئی ہے، اس لیے کلمۃ اللہ ان کو کہا جاتا ہے. تو اولاد کے پیدا ہونے کا جو ظاہری سبب ہوتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں، والدہ ہوتی ہے، والدین ہوتا ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام میں کی پیدائش میں موجود نہیں ہے، ان کی پیدائش میں وہ نہیں ہے، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ فرمایا. وہ صرف لفظ کن سے پیدا ہوئے تھے، یعنی اللہ نے پہنچا اوصلہ القاہا
اللہ نے پہنچایا، اوصلہ اللہ، القاء کی تفسیر اوصلہ سے کی کہ پہنچایا اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی اس کلمے کو، الی مریم علیہ السلام کی طرف، وروح ای ذو روح، اور روح ہے، منہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ذو ای ذو روح، یا روح والے ہیں، یعنی خود تو روح نہیں ہے لیکن روح والے ہیں، ذو روح یعنی روح تو نہیں لیکن روح والے ہیں، کیا مطلب ان پر روحانیت کا غلبہ ہے، اس لیے ان کو مطلقاً روح ہی کہہ دیا کہ روح ہے، کیونکہ جسمانیت کے اوپر روحانیت کا غلبہ ہے، والد چونکہ ان کے نہیں ہے بلکہ فرشتے کے ذریعے روح ڈالی گئی ہے، تو اس لیے روحانیت کا ان پر غلبہ ہے، اور اسی غلبے کی وجہ سے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، ما فوق الفطرت بات جو ان کے ساتھ ہوئی، تو اور آخری زمانے میں پھر واپس بھی تشریف لائیں گے، اس لیے روحانیت کی غلبے کی وجہ سے انہیں مطلقاً روح کہہ دیا، یعنی روح والے ہیں، منہ تشریف اللہ، جی تشریف اللہ، شرافت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت ہوئی کہ منہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یعنی تشریف اضافت تشریفیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جیسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، تو اب بیت اللہ اللہ کا حصہ تو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کا گھر ہے، اس لیے ان کو کہا گیا، تو اس لیے روح اللہ اور کلمۃ اللہ بھی ان کو تشریف کی وجہ سے کہا جاتا ہے، وَلَيْسَ كَمَا زَعَمْتُمْ، اور وہ بات نہیں ہے جیسے کہ تم سمجھتے ہو، یعنی کہ نصارہ، یہاں سے اشارہ ہے عیسائیوں کے 3 فرقوں کی طرف، ٹھیک ہے، ان کے 3 فرقے تھے، وَلَيْسَ كَمَا زَعَمْتُمْ ابن اللہ، پھر پہلا فرقہ کہتا ہے جیسے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ پہلے فرقے کا عقیدہ ہے، او الہا معہ، یا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بھی معبود ہے، وہ بھی الہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہیں، یعنی ایک اللہ ہے اور دوسرا عیسیٰ ہے، 2 ہے، او ثالث ثلاثہ، یا یہ عقیدہ تثلیث کہ وہ تیسروں میں تیسرا ہے، یعنی ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ ہے اور ایک مریم علیہ السلام ہے، تینوں ہے، اور تیسروں میں تیسرا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو تینوں فرقوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو، لأن ذا الروح مرکب، اس لیے کہ روح والا تو مرکب ہوتا ہے، وہ تو روح اور جسامت سے مل کے بنا ہوتا ہے، تو اب یہاں پر ایک شکل بنائی، پہلی شکل یہ بنے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام روح والے ہیں، اور دوسری شکل یہ بنے گی کہ جو بھی روح والا ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرکب ہے، یعنی روح اور جسم کے مرکب ہے، فرمایا کہ والالہ منزہ عن الترکیب وعن نسبت المرکب الیہ، کہ الہ یعنی معبود جو ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ تو مرکب ہونے سے پاک ہوتا ہے، اور جس کی طرف اس کی مرکب کی جائے اس نسبت سے بھی پاک ہوتا ہے۔ تو آپ کے حاشیے میں اس آیت سے متعلق ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ علی بن حسین واقدی، یہ ایک دن ان کے پاس ایک عیسائی آیا اور انہوں نے کہا کہ تمہاری کتاب میں تو خود موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہے، اور یہ آیت اس نے پڑھی روح منہ، کہ اس سے روح ہے، تو انہوں نے اس پر جو ہے نا واقدی نے ایک آیت پڑھی، فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، تو وہ خاموش ہو گیا، اور وہاں پر دربار میں جو ہے نا محمود الرشید بڑا خوش ہوا ان کی اس جواب پر، اور واقدی کو بڑے انعام و اکرام سے نوازا، فآمنوا باللہ ورسولہ، پر اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا الآلہۃ، اور معبودوں کو یہ نہ کہو ثلاثۃ، کہ وہ 3 ہیں، یعنی اللہ و عیسیٰ و امہ، کہ ایک اللہ ہے اور ایک عیسیٰ ہے اور ایک اس کی ماں والدین مریم علیہ السلام ہے، تو عقیدہ تثلیث پر رد ہے، اور فرمایا انتہوا عن ذالک، اور یہ کہنے سے رک جاؤ، کیا ثالث ثلاثہ، یہ جو تم کہتے ہو کہ تیسرا ہے، اس بات سے رک جاؤ، وَأْتُوا خَيْرًا لَكُمْ، اور جو تمہارے لیے بہتر ہے اس کو لے لو، منہ، اس عقیدے میں سے، وہ بہتر تمہارے لیے کیا ہوگا، وہ توحید، اس کا بیان کہ وہ توحید ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ تو ایک ہی الہ ہے، یہ مبتدا خبر ہے، سبحانہ، یہ محال ہے اس سے کہ وہ تو پاک ہے اس سے،
تنزیہ لہو ان چیزوں سے پاک ہے، کن چیزوں سے؟ ان یکون لہو ولد لہو کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اسی کا ہے، خلقا و ملکا، پیدا بھی اسی نے کیا، ملکیت بھی اسی کی ہے، والملکیت تنافی البنوہ، اور یہ تو عام سی بات ہے کہ ملکیت بنوت کے منافی ہے، یعنی جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ وکفیٰ باللہ وکیلا شہیدا علی ذالک، اور اس پر گواہی دینے کے لیے اللہ کی ذات ہی کافی ہے۔ وکیلا شہیدن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی محافظ ہیں، اس کے لیے مدبر ہیں، اس کے لیے ان سب چیزوں کے اوپر، آسمان و زمین کے اوپر۔ یہ آگے دیکھیے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، مسیح کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے اس میں عار سمجھتے ہیں۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو شخص اپنی پروردگاری کی بندگی میں عار سمجھے، ویستکبر، اور تکبر کا مظاہرہ کرے، تو وہ اچھی طرح سمجھ لے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ جی لن یستنکف المسیح، اور اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ نجران کے نصارہ کا جو وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے صاحب کو عیب لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے صاحب کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے وہ فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے جو میں ان کے بارے میں کہتا ہوں اور جس کو تم عیب سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ کے لیے تو یہ عار کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، کہ وہ اللہ کے بندے بنے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی ان کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی عار نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ لن یستنکف یتکبر ویأنف، کہ وہ یستنکف کا معنی کیا کہ تکبر کرنا، کہ وہ کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتے اور نہ انکار کر سکتے ہیں۔ المسیح الذی زعمتم، مسیح علیہ السلام جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ انہ الہ، کہ وہ معبود ہیں، کس چیز سے تکبر نہیں کر سکتے کہ ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ہو جائے اللہ کے بندے، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے یہ تکبر کر سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے۔ عند اللہ، اللہ کے ہاں، لا یستنکفون ان یکونوا عبیدا، کہ ان کو عار اور انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے مقرب وہ اللہ کے بندے ہونے کا ان کو عار نہیں ہو سکتا، ان کو عار نہیں ہو سکتا کہ ان یکونوا، کہ وہ ہو جائے اللہ کے بندے۔ تو لا یستنکفون ان یکون عبیدا لا کر صاحب جلالین نے اشارہ کیا ہے کہ ولا الملائکۃ المقربون کی خبر محذوف ہے، لا یستنکفون ان یکون عبیدا یہ خبر ہے اس کی، یہ محذوف ہے، کیونکہ ولا الملائکۃ المقربون کا عطف المسیح کے اوپر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی خبر میں واحد آیا ہوا ہے ان یکون عبدا للہ، وہاں خبر آیا ہوا ہے، اس لیے اس کی خبر محذوف ہے، لا یستنکفون ان یکونوا عبیدا، وہذا من احسن الاستطراد، اور یہ استطراد کا بہترین طریقہ ہے، یعنی تردید کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ استطراد کے معنی ہیں کسی مناسبت سے کلام کے اندر ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہونا۔ یہ مختصر معنی میں آپ نے اس کی تعریف پڑھی ہوگی، بلاغت میں بھی آپ نے تعریف پڑھی ہوگی۔ استطراد کا مطلب ہے کہ کسی مناسبت سے ایک کلام کے اندر ہی دوسرے کلام کو شامل کرنا، اس کی طرف منتقل ہو جانا، اور وہ مقصد نہیں ہے۔ تو یہاں پر بات چل رہی تھی نصارہ کے عقیدے پر رد کرنے کی، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہنے اور اس کے رسول کہنے میں عار سمجھتے ہیں، اور اس میں استطراد کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرشتوں کو جو مقرب فرشتے ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں کہنے کی تردید فرما دی، اور جو مشرکین مکہ کا غلط عقیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہتے تھے، اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اس کا رد فرما دیا۔ فرمایا کہ وعدہ من احسن الاستطراد، یہ بہترین استطراد ہے، یعنی ایک کلام کے اندر دوسرا کلام شامل کر دیا، جو کہ اصل مقصد نہیں ہے، لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ ذکر للرد علی من زعم، یہ ذکر کر کے رد کر دیا ان کے اوپر جن کا یہ گمان ہے کہ انہا آلہۃ، کہ وہ فرشتے بھی معبود ہیں، او بنات اللہ، یا کچھ لوگ مشرکین مکہ میں سے کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
کما رد بما قبلہ، جیسے کہ اس سے پہلے رد فرمایا علی النصارى، نصارہ کے اوپر، الزاعمین ذالک، جن کا یہی گمان تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ معبود ہیں۔ المقصود خطابہم، یہاں پر مقصود خطاب انہی کا ہے، انہی کا خطاب ہے۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو بھی اللہ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ جو عار محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا تو یہ سمجھ لے کہ اس کا حشر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، فی الآخرت، کہاں پر؟ آخرت میں۔ جیسے اس طلبہ آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ، کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔